پاکستان ہماری جان ہماری شان، جشن آزادی پر قوم یک زبان۔ ملک بھر میں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منانے کا سلسلہ جاری۔ دن کے آغاز پر اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کابینہ کے ساتھ بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے پہنچے۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ مارکہ حق نے ثابت کیا پاکستان امن کا خواہاں اور اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی قوم کو جشن آزادی پر مبارکباد۔ کہا پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور علاقائی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان سمیت ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی ضمانت مسئلہ کشمیر کے حل میں پوشیدہ ہے۔ پاکستان مظلوم فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کرتا ہے۔ پوری قوم بہادر افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مقروض ہے۔ فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف اور مسلح افواج کی جانب سے قوم کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد۔ مسلح افواج کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک آزادی کے تمام اکابرین کو خراج عقیدت۔ آزادی کا جشن، ملک بھر میں پرچم کشائی۔ اتحاد کا عزم، اسلام آباد میں پاکستان مانومنٹ پر پرچم کشائی کی گئی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے قومی پرچم بلند کیا۔ سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے بھی پرچم کشائی کی۔ عدالت عالیہ اسلام آباد اور لاہور سمیت دیگر ہائی کورٹس میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی گورنر سلیم حیدر تھے۔ بلوچستان اسمبلی کے سبزہ زار میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے پرچم کشائی کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس میں پرچم کشائی کی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی یوم آزادی کی باوقار تقریب ہوئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے KMC ہیڈ آفس میں پرچم کشائی کی۔ K2 بیس کیمپ پر پاک فوج کے جوانوں نے سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ یوم آزادی پر GHQ میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ قومی ترانے کی دھن بجائی گئی۔ ملک کی دفاع و سلامتی اور خود مختاری کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عزم کیا۔ آزاد جموں و کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں یوم آزادی کی تقریب۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے پرچم کشائی کی۔ وزیر اعظم ممتاز راٹھور بھی موجود تھے۔ چودھری لطیف اکبر نے تقریب سے خطاب میں کہا مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل ہی خطے میں استحکام کی ضمانت ہے۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب۔ قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ۔ یادگار فتح قومی تاریخ، مارکہ حق میں کامیابی، شہداء غازیوں کی قربانیوں اور عزم کی علامت ہے۔ مہمان خصوصی صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تاریخی یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، سروسز چیف سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کو یادگار فتح کا خصوصی سوینئر پیش کیا۔ سعودی فرما روا اور خادم حرمین شریفین اور سعودی ولی عہد کی صدر پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ نئی خواہشات کا اظہار۔ ایرانی صدر کی پاکستانی عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ کہا ایران پاکستان کے ساتھ جامع تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم پر قائم ہے۔ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات پہلے سے کہیں زیادہ جڑے ہیں۔ روسی صدر نے یوم آزادی پر پیغام میں کہا روس اور پاکستان کے تعلقات کامیابی کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں۔ یقین ہے دونوں ملک شراکت داری کے تمام شعبوں کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستانی عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ کہا پاکستان اور امریکہ میں معدنیات، توانائی اور انسدادی دہشت گردی میں تعاون جاری ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اہل پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد. کہا تاریخی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ امن کے لیے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے عزم کا عکاس ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، یوم آزادی کی مبارکباد دی. اسحاق ڈار کا کہنا تھا پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ناگزیر ہیں. مفاہمتی یادداشت پر مینوان عمل درآمد ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. چینی سفیر یانگ زیڈونگ کی وزارت خارجہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات. چینی سفیر نے یوم آزادی پر پاکستانی عوام اور قیادت کو مبارکباد دی. بلوچستان کے بغیر پاکستان اور پاکستان کے بغیر بلوچستان کچھ نہیں. علیحدگی کی باتیں اور بدامنی پھیلانے والے دہشت گردی ترک کریں، آئیں بات چیت سے معاملات حل کریں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان اور ریاست کے دروازے آپ کے لیے پہلے بھی کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں. بندوق کے زور پر آپ اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے. آپ کو دہشت گردی کا راستہ چھوڑنا ہوگا، ورنہ ریاست ہر صورت اپنے رٹ قائم کرے گی. دنیا بھر میں پاکستان کے سفارت خانوں میں یوم آزادی کی تقریبات. ریاض میں پاکستانی سفیر نے پرچم کشائی کی، پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت. کنگڈم ٹاور پاکستانی پرچم کے رنگوں سے جگمگا اٹھا. ماسکو کے سفارت خانے میں بھی یوم آزادی کی تقریب میں پرچم کشائی کی گئی. انڈونیشیا میں واقع سفارت خانے میں بھی یوم آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا گیا. دبئی کا برج خلیفہ پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگ گیا. یوم آزادی پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا. ہمارے ملک میں کوئی کاکروچ نہیں، سب انسان کے بچے ہیں. گورنر سے نہال ہاشمی کہتے ہیں ہمارے ہاں جنزی نہیں، اقبال کے شاہین اور جناح کے بیٹے ہیں. جنزی تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اپنے ملک کو آگ لگاتے ہیں. سسٹم ناکام نہیں ہوا. آئین، پارلیمنٹ، جمہور اور سیاسی نظام موجود ہے. سسٹم تباہ ہوتا تو دنیا ہم سے دفاعی معاہدہ نہ کر رہی ہوتی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا مسائل ضرور ہیں لیکن سسٹم ناکام نہیں ہوا. دنیا میں کہیں امن قائم کرنا ہو تو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. ہم خود اپنے ملک پر یقین نہ رکھیں تو یہ نہایت نامناسب ہوگا. نئے صوبے بنانے کا طریقہ آئین میں درج ہے. نئے صوبوں کی بات کرنے والے کئی لوگ آئے، کوئی لندن بھاگ گیا. اب جو بات کرتے ہیں اگلے دن ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں. بحث 100 بار کریں، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. آج کچے سمیت پورے پنجاب کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جو نوگو ایریا ہو. کئی دہائیوں بعد کچے میں کوئی کرائم رونما نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا آنے والی نسلوں کو بہتر اور محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں. پنجاب کے تمام اضلاع کی سیف سٹی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. الحمدللہ پورا پنجاب آج سیف سٹی ہے. کراچی کے تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری. جائے وقوع پر پہلے پہنچنے والے ریسکیو اہلکار نے بتایا ہر طرف گملے اور جھاڑیوں کی وجہ سے ریسکیو کے کام میں مشکلات ہوئیں. لاش کو جب سیدھا کیا تب پتہ چلا اس کو گولی بھی لگی تھی. سربراہ تحقیقاتی کمیٹی کی ہدایت پر کرائم سین سے مٹی کا نمونہ بھی لیا گیا. نرسری سے پودوں پر اسپرے کرنے والی دوا کے سیمپل بھی لیے گئے. میر رضا قتل کیس میں پولیس نے کرائم سین پر عارضی پوسٹ بنا دی. وزیر بحری امور اور سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن اور سعید غنی کے گوشت ٹرانسپورٹ اتحاد سے مذاکرات بے نتیجہ ختم. ٹرانسپورٹ اتحاد کے رہنما ملک شہزاد اعوان کہتے ہیں وزیر بحری امور سے وابستہ تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں. سندھ حکومت سے پارکنگ پلاٹ اور دیگر امور پر آج پھر سے مذاکرات ہوں گے. صدر گڈز ٹرانسپورٹ اویس چودھری نے کہا گڈز ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر ہڑتال بدستور جاری ہے. بندرگاہوں پر لوڈنگ کے لیے گاڑی موجود نہیں. گڈز ٹرانسپورٹرز کی ملگیر ہڑتال 7ویں روز بھی جاری. صدر گڈز ٹرانسپورٹ ملک شہزاد اعوان کا کہنا ہے آج وفاقی وزیر پورٹس اینڈ شپنگ اور سندھ حکومت سے مذاکرات ہوں گے. مطالبات کی منظوری تک پرامن ہڑتال غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. پیٹرول 45 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا. نئی قیمت 325.43 پیسے مقرر. ڈیزل ₹1.16 فی لیٹر مہنگا. نئی قیمت ₹383.95 ہو گئی.
امریکی فوجی کمان سینٹکام کے سربراہ ایڈمرل پریڈ کوپر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بات کی۔ دفاعی شعبے میں تعاون، خطے کی حالیہ صورتحال اور علاقائی سلامتی اور استحکام بڑھانے کی کوششوں سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آبنہ ہرمز سے نکلتے ہوئے جہاز پر ڈرون حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کا کہنا ہے جہاز کو معمولی نقصان پہنچا، عملہ محفوظ رہا۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کے 2 آئل ٹینکرز پر حملہ کیا گیا۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے ایران نے ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی سے وابستہ 2 جہازوں کو نشانہ بنایا۔ مصر اور بحرین نے ہرمز میں جہازوں پر حملے کی شدید مذمت کی، واقعے کو بین الاقوامی سمندری قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکہ کا ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے ایران کے خلاف ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ایران کے دنیا بھر میں موجود بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل کرنسیوں کو منجمد کیا جائے گا۔ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے ایران معاشی طور پر تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ کو بڑا دھچکا، صوبہ بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد کا میئر مارا گیا۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے حبیب الرحمان منصور کو بم دھماکے میں ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ افغان یونائٹڈ فرنٹ نے بدخشاں میں ایک اور حملے میں 11 طالبان جنگجو ہلاک اور 3 گرفتار کر لیے، ایک ہیلی کاپٹر بھی مارا گیا۔ اور یوم آزادی پر کراچی کے ویلوچی سرکٹ پر ڈریگ ریس کا انعقاد۔ 10 مختلف کیٹیگریز میں 60 سے زائد ماہر ڈرائیورز نے شرکت کی۔ ہیوی بائکرز نے بھی رنگ جمایا۔ سید حسن طارق نے فاسٹسٹ ٹائم آف دا ڈے کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ حسن طارق نے 200 میٹر کا فاصلہ 7.74 سیکنڈ میں طے کیا۔ شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔